صبح میں بہت برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال. آپ بہت ایکٹیو ہو کے اٹھتے ہو، بہت ایکٹیو. کچھ دن مشکل لگتا ہے، 21-22 دن، اس کے بعد آپ کی اتنی اچھی روٹین بن جاتی ہے. اور فجر کی نماز کے ساتھ آپ بنا لیں تو آپ زندگی میں ناکام ہوتے ہی نہیں. آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی دعائیں، اپنا ناظرہ، اور اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جائیں. ایکسرسائز کا بنائیں، اور اس کے بعد آپ ناشتہ کریں، اور ناشتے کے بعد اپنے ٹائم ٹیبل خود بنائیں کہ آپ نے کس طرح وقت نکال کے اپنے مقصد کے لیے وہ وقت نکالنا ہے، اور وہ وقت آپ نے اپنے گول یا اپنے مقصد ہی کو دینا ہے. مثلا جسے میں نے ایک مثال دی نا چھوٹی سی، کہ آپ نے پرندوں کے لیے کچھ رکھتے ہیں، پتہ چلا آج یاد ہی نہ رہا، پتہ چلا جی آج وقت ہی نہیں ملا، پتہ چلا کہ کپڑے دھونے لگ گئے تو بہت دیر لگ گئی، یا کوئی ایسا کام کھول بیٹھے اسٹور. ایسا نہیں ہے. آپ نے جو گھنٹہ صبح یا شام کا رکھا ہے وہ انتظار کرتے ہیں نا کہ ہمارا کھانا آئے گا، تو وہی وقت رکھیں، اسی وقت ان کو وہ چیز دیں. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا رہی ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا مقصد رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈھونڈیں گے. پھر آواز آتی ہے نا، ٹرین جہاں سے گزرتی ہے، اور وہ سیٹی کی بھی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ کے مقصد کی آواز ہونی چاہیے. آپ کا ایک سٹائل اس مقصد کے مطابق. اب آپ قیادت کر رہی ہیں اپنے مقصد کی، آپ لیڈر ہیں، اپنی ٹرین کی آپ ڈرائیور ہیں. وہ ٹھہراؤ آپ میں، وہ سٹائل آپ میں نظر آنا چاہیے نا، کہ نہیں نظر آنا چاہیے؟ پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ اب ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں. شرمندہ کیوں، چپ چپ کے کیوں، چھپا چھپا کے کیوں، کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں یہ کرتی ہوں. صحیح سٹائل کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھیں. بظاہر لوگوں کو لگے گا لو یہ بھی کوئی کام ہے، کل جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو کہیں گے واہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ بلکہ یہ بھی ابھی اوریجنل ہی واقعہ ہے کہ ایک ہاسپٹل تھا، میں مختصر سا بتا رہی ہوں. تو اس میں ایک نوجوان تھا، میٹرک پاس تھا شاید یا 8ویں پاس تھا. تو اس کو وہاں پہ ڈیوٹی ملی کہ اس نے صبح جا کے جہاں جانوروں کا ہاسپٹل تھا جا کے اس نے کھولنا تھا آپریشن تھیٹر اور صاف ستھرا کرنا تھا. اب انہیں 1-2 دفعہ وہاں پہ اس طرح گدے کا یا گھوڑے کی سرجری کی ضرورت پڑی تو ان کو پکڑنا یا لٹانے کے لیے مشکل ہوئی. تو اسے کہا، اسے بلایا نہیں کہ وہ ظاہر دیہات سے آتا ہے، اور وہ آتا بھی بہت صبح تھا. اور وہی تھا، اس نے پکڑا، اس نے اتنے اچھے طریقے سے پکڑا کیونکہ وہ دیہاتی لڑکا تھا کہ انہیں بڑی سہولت ہوگی. اب وہ ہر دفعہ اسی کو بلاتے تھے. وہ کرتے کرتے اتنا ماہر ہو گیا کہ ان کی ٹیم کا ممبر بن گیا. اسے لازماً پھر اس کو تھوڑی پوسٹ دینی پڑی کہ اب یہ تو نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں میں اپنا کام اسی طرح وہ بھی کروں گا. اب اس کو 2 کام مل گئے. ان شارٹ کہ میں حیران ہو گئی کہ کرتے کرتے وہ وہاں پہ اس کو ڈاکٹر کی ڈگریاں ہمارے یہاں اعزازی دی جاتی ہیں وہ اس نے حاصل کی، اور وہ اس ہاسپٹل میں آپریشن میں ان کے ساتھ لازمن ہوتا ہے. میں حیران تھی کہ دیکھیں ایک صبح اٹھنے والا انسان اور صبح پیدل چل کے اتنی دور سے آ کے ہاسپٹل کھولنے والا انسان، تو اللہ نے اس کی برکت بھی کتنی ڈالی، اور اس سے اللہ نے کام بھی لے لیا. اور وہ کس ڈگری کا ہو گیا جو بڑے بڑے لوگوں کو وہ ڈگری نہیں ملتی ہے. تو اس لیے آپ نہ کوئی بھی کام کریں سٹائل سے کریں، ٹھیک ہے، شرما کے مت کریں. اور پھر سٹائل جو ہے، جیسے ٹرین کا ایک الگ ہی سٹائل ہوتا ہے نا، بچے بھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ٹرین، بڑے شوق سے سب دیکھتے ہیں نا. تو آپ قیادت کر رہے ہیں، آپ کا لباس بہترین، آپ کا کام بہترین ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، آپ کے ہر معاملات بہترین ہونے چاہیے. کیونکہ اب آپ کوئی لایانی انسان نہیں ہے، اب آپ بامقصد انسان ہیں. آپ نے کچھ بھی مقصد اپنا لیا، آپ نے اس کے لیے پیپر ورک کیا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ پرندوں کے لیے پیارا سٹائل نہیں رکھتے، کتنی خوشی ہوتی ہے پرندوں کو دیکھ کے، تو وہی سٹائل آپ کا ہمیشہ رہنا چاہیے، نہ کہ باقیوں کے ساتھ بہت برا سٹائل.
اور پرندوں کے ساتھ بڑا پیارا پیارا سٹائل. ہر جگہ آپ کا اب منفرد اور خوبصورت سٹائل ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی آپ کو دیکھے تو اچھا لگے سب کو. اور آپ وہ نہ کریں جو سب کر رہے ہیں، آپ وہ کریں جو کہ آپ کو کرنا چاہیے، جو آپ کے لیے آپ کو سکون دیتا ہے. جی مختصر بتاتی جا رہی ہوں. اور پھر دیکھیں کہ ایک دم سے منزل نہیں آ جاتی، اچانک بریک نہیں لگا سکتے. اب اچانک بریک لگانی پڑے نا، بریک لگاتے لگاتے بھی یا گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، یا سائڈ پہ کسی سے ٹکرا جاتی ہیں، یا الٹ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا، ایک دم سے رزلٹ مت مانگے. لوگ دیکھتے ہیں فیس بک پہ، اچھا جی اس نے پرندوں کو ڈالا، اب چڑیاں اس کے ہاتھ میں آگے بیٹھ گئی. اب دوسرا دن گزرا، آپ بیٹھے ہیں جی ہمارے پاس تو چڑیاں آئی نہیں، وہ ڈر رہی ہیں، ابھی وہ آپ سے مانوس نہیں ہوئی ہیں، وقت لگے گا. ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ چڑیاں ہمارے پاس بیٹھے. میری ایک دوست نے بڑا اچھا واقعہ سنایا کہ ان کے ہسبینڈ نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، لیکن بس دیکھ کے انہیں خوش ہوتے تھے، اور ملازم کا کام تھا ان کو دانا دگنا اور پانی سب کچھ ڈالنا. وہ جب کبھی کبھار کوئی چھٹی کا دن ہو، اس سے انہیں وقت ملے تو وہ کبوتروں کے دڑبے میں جائیں، کبوتر سہم جائیں یا سارے جیسے اڑائے جاتے اڑ جائیں. ایک تو انہوں نے بڑا غصہ آیا، اپنے ملازم سے کہتے ہیں تمہارے سے نہیں اڑتے، تمہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کوئی کندھے پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی سر پہ، کوئی ہاتھ پہ، کبوتر میرے ہیں، میں ہاتھوں سب کی اڑ جاتے ہیں. تو اس نے کہا سر جی میں ان کو دن رات میں دیکھتا ہوں، میں ان کو پانی دیتا ہوں، میں ان کو دانے دیتا ہوں، تو وہ مجھے پہچانتے ہیں. اب پرندے کو کیا پتا مالک کون ہے اور نوکر کون ہے؟ پرندہ تو یہی جانتے کہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے وہی میرا اپنا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، میں نے کہا بات بڑی گہری کی ملازم نے بھی. تو اب آپ ایک دم سے تو رزلٹ نہ مانگے، ایک دم سے تو صلہ نہ مانگے نا. جیسے بعض لوگ بہت کم حوصلہ ہوتے ہیں، ذرا سی نیکی کی جواب نہیں ملا، کہتے ہیں میں نہیں اندھا نیکی کرتا. جی صلے کا تو دور ہی نہیں، عمریں کو لگانی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں، نیکی کا تو صلہ مانگنا ہی نہیں چاہیے، لیکن عمریں لگا دیتے ہیں لوگ اور کبھی صلہ نہیں مانگتے. پھر پہلے بھی جیسے میں نے بات کی نا کہ مسائل میں نہیں الجھنا. ٹھیک ہے، اگر دو ٹرینیں الجھ جائیں تو پھر آپ کو پتا ہے نا تباہی کیا مقدر بن جاتی ہے. پلیز دوسروں سے الجھنا چھوڑ دیں، سائڈ سے ہو کے نکلیں، اپنے ٹریک پہ چلیں، دوسروں کے ٹریک پہ نہ چڑھیں. اور کوئی لگے کہ شیطان ان میں آ کے یا آپ میں آ کے آپ کو الجھانا چاہتا ہے، ہمیشہ الرٹ رہیں، ہمیشہ کیئرفل زندگی گزاریں. فوراً کیئرفل ہو جائیں کہ میں اگر یہاں کھڑا ہو کے الجھ گیا. جیسے میں نے ایک کلاس میں مثال دی تھی، آپ گھر سے نکلتے ہیں پیپر دینے، پیپر شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، گلی میں جاتے ہیں کوئی لڑ رہا ہے گروپ، آپ بچ بچا کے سائٹوں سے گزر کے چلے جاتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا، پیپر دے کے واپس آتے. پھر کہتے ہیں میں صبح نکلی یا نکلا تو گلی میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا. کیا جھگڑا تھا؟ وہ کہتے جی دو پڑوسی اس بات پہ لڑے یا فور ایور. کیا کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کہ پہلے میں پورا جھگڑا دیکھوں، پھر میں دیکھوں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، پھر میں پیپر دینے جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. آفس کے لیے نکل رہے ہیں آپ نہیں رک سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے آفس پہنچنا ہے. اسکول کالج کے لیے نکل رہے ہیں آپ نہیں رک سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے گیٹ بند ہو جائے گا. آپ اپنے گول کو اچیو کرنے نکلے ہیں، آپ دوسروں سے نہیں الجھیں گے. کوئی آپ سے الجھنا جائے گا، آپ آرام سے کہیں سوری میری غلطی ہے، میں ایکسکیوز کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، معاف کیجیے جی مجھے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اعراض برتے ان سے، وقولوا سلاما، وقولوا سلاما، ان سے کو السلام علیکم. سائٹ مارے ایسے لوگوں سے اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کے اس معاملات میں یا دوسروں کو اپنے معاملات میں مت الجھنے دیں. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ سفر کا آغاز کرنا ہے. جہاز بھی شروع میں کتنا ہلکا پھلکا سٹارٹ لیتا ہے، ٹرین بھی کیسے ہلکا پھلکا چلتی ہے. گاڑی دیکھ لیں آپ، اس کے پاس الحمدللہ سب کے پاس ہوگی، یا جو بھی سفر کرتے ہیں سٹارٹ کتنی ہلکی لیتے ہیں نا، بعد میں سپیڈ پکڑتے ہیں. آپ نے بالکل ہلکا پھلکا صفر سے آپ چلنا شروع ہو رہے ہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپ دیکھنے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام سے شروع کرنا ہے اور پھر اس کو بڑھانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. اونچی چھلانگ نہیں مارنی کہ اب دیکھیں آم کا درخت اوپر سے نہیں لگتا، زمین سے بیج بونا پڑتا ہے نا. تو اس لیے ایک بیج بن کے آپ نے سٹارٹ لینا ہے،
پھر آپ تناور درخت بھی بنیں گے، آپ کی شاخیں بھی بنیں گی، پھر اس پہ پھل بھی لگیں گے. آپ جتنی بھی ہسٹری پڑھ لیں ایسے لوگوں کی، ان کا آغاز دیکھیے گا، وہ کتنا چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھانے سے وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوئے.